کیا نام تھا وہ اس کا, وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا, 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا. جناب اسپیکر صاحب, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن, یہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں, جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ سلطنت نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا. اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر نہیں آئے سر, آئی ٹیل یو, میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا. اینڈ آئی وانٹ آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وائلیشن کرے اور مجھے لیٹر بھیجے, اور یا میرے سیکریٹریٹ کے آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو نہیں بلا سکتے. سپریم کورٹ اگر ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو آپ اگر صاف ہیں, ستھرے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا, تو آپ بھی آ جائیں, بسم اللہ کر کے آ جائیں نا. آپ حساب دے دیں کتنا آپ کو ملتا ہے پینشن. سر مجھے ابھی تک پتہ نہیں, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے کہ 12 لاکھ کے 16 لاکھ یا 8 لاکھ روپے ان کو ایک پینشن ملتا ہے اگر ریٹائر بھی ہو جائے. پھر ایک طرف آپ گاڑی دیتے ہیں, 2000 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, آپ ان کو ساری عمر آپ نے پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز, نوکر 8-8 10-10 لوگ. تو مجھے بتائیں کیا اسلام اس غریب ملک کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ایک MNA جب ریٹائر اپنا ٹائم وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. کیا اسپیکر صاحب, یا میں اس گیلری میں اپنے جرنلسٹ, یہ سارے پاکستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر MNA ریٹائر ہوتا ہے کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جب ریٹائر ہو جاتے ہو تم نے تنخواہ لے لیا, بس کر لو یار, بس اللہ معاف کر لو اس لوگوں کو. تو سر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے. یہ یہاں سے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کو, اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہاں اس وقت ہم دیں, بالکل آئیں, ہم آپ کو دیں گے پروسیڈنگ, لیکن آپ بھی پہلے اپنے پروسیڈنگز دیں. وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے لیے ہیں, کتنے پلاٹس آپ نے لیے. سر میں یہاں پہ حکومت کے وزراء صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلیز ریکارڈ دے دیں کہ کس کس کو فری پلاٹس ملے ہیں, کون کون سے افسر کو ملے. ابھی تک سر پلاٹوں کا مجھے ریکارڈ نہیں مل رہا. CDA کا تو دے دینا, اسلام آباد کا دے دیں, چلے باہر سے چھوڑ دیں کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے. وزیر اعظم نے لوٹا ہے, وزیروں نے لوٹا ہے, یا ان اور لوگوں نے لوٹا ہے. تو ذرا یہ اس کا ریکارڈ تو دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کھانے والے کون ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو, کسی بھی, یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو, اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں, اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں, اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں. جناب اسپیکر 10 سال ہو گئے ہیں, 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس, یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir?
یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتے ہیں اور اس کا وہ ایک ایک روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو وائلیشن ہو رہی ہے اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے انشاءاللہ. اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے میں ممبر نیشنل اسمبلی 2008 میں بھی بنا 2013 میں اور 2018 سے یہ 22-23 آ گیا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہمارا جیسے ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں اپنے ایسٹس کا اپنے مالیات کا اپنے بیوی بچوں کا ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے. یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پہ سلطنت نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو جناب اسپیکر آپ نے اس پارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مولانا صاحب نے یہاں پہ جتنے بہت سے لیڈرز نے اس پہ بیٹھ کر یہ آئین بنایا تھا اور اس کے بعد اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ کو بھی اور اس کو بھی اختیارات ملے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وائلیشن کرے اور مجھے لیٹر بھیجے اور یا میرے سیکریٹریٹ کے آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو نہیں بلا سکتے. کیا نام تھا وہ اس کا وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا. جناب اسپیکر صاحب اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پہ سلطنت نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو.